پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم. لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید. آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں. اسرائیلی جہریت 85ویں روز میں داخل. اسرائیلی بمباری سے مزید 300 فلسطینی شہید. نیو یارک میں کفن پوش مظاہرہ. ہالینڈ میں اسرائیلی جہریت کے خلاف بچوں کا احتجاجی مظاہرہ. فلسطینی خاتون نے پناہ گزین کیمپ میں 4 بچوں کو جنم دے دیا. سپہ سالار کا دبنگ اعلان. تفصیل خصوصی رپورٹ میں. بنوں میں شرپسندوں نے گرلز اسکول جلا دیا. کھولنے پر بھیانک نتائج کی دھمکی. بلدیہ میں NICVD کے یونٹس قائم کیے جائیں. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت. اندرون سندھ ڈاکٹرز اغواکاروں کے نشانے پر. آگے ADHO دادو اغوا جبکہ نوشہر و فیروز میں کلینک نہ پہنچنے پر ڈاکٹر اغوا ہونے سے بچ گیا. اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ دیکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سراج الدین امجدی. ناظرین کرام، آج کی خصوصی رپورٹ. پاک فوج کے سپہ سالار کا دبنگ اعلان. محکمہ صحت سندھ روبوئے زوال. محکمہ صحت سندھ میں ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کا ٹوپی ڈرامے پر مشتمل ہے. ناظرین کرام، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کسان کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے 2 ٹوک اعلان کر دیا ہے کہ اب ہر مافیا کی سرکوبی کی جائے گی. کلمے کے نام پر دنیا میں صرف 2 ریاستیں، ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان قائم ہوئیں. وسائل سے مالا مال ملک 60 کی دہائی میں ایشیا کا تیزی سے ترقی کرنے والا ملک تھا. قائد اعظم کے اصول بھولنے سے تنزلی ہوئی. ہر ضلع کے زرعی مالز کو آسان قرضے اور دیگر سہولیات دینے کے ساتھ آمدنی کا بڑا حصہ صوبوں کو، باقی حصہ کسانوں اور محققین کو دینے کا اعلان کیا گیا ہے. گرین پاکستان میں فوج کا کردار انہوں نے واضح کرتے ہوئے بتایا کہ صرف عوام اور کسانوں کی خدمت ہے. سوشل میڈیا پر افواہیں اور مایوسی پھیلا کر تاثر دیا جاتا ہے کہ جیسے ریاست اپنا وجود کھو چکی. ناظرین کرام، سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر کا یہ دبنگ اعلان راول پنڈی میں کسانوں سے اس خطاب کے دوران ہوا جہاں وقفے سے شریک کسانوں نے فلک شگاف نعرے لگا کر اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے بعد پاک فوج 24 کروڑ عوام کی آخری لکیر ہے. جب بھی ملک میں لٹیرے خود غرض سیاست دانوں کی نااہلی کے باعث ملک کو بچانے کے لیے فوج کو آگے آنا پڑا ہے تو ملک مجموعی طور پر ترقی اور خوشحالی کے دور سے گزرا ہے. یہ ایک الگ تلخ حقیقت ہے کہ ہمیشہ تالے آزما سیاست دانوں نے اپنی لوٹ مار اور ناکامی کا گند پاک فوج کے سر تھوپنے کی شعوری کوشش کی ہے. دسمبر 1971 میں پاکستان کا 2 لخت ہونا اندرونی اور بیرونی اس سیاسی سازش کا حصہ ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے مشرقی پاکستان سے اپنا کوئی امیدوار نہیں کھڑا کیا،
جبکہ عوامی لیگ نے مغربی پاکستان میں اپنے امیدوار کھڑے کیے۔ سپہ سالار کا یہ کہنا کہ پاکستان کلمہ طیبہ کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا، یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں علامہ فضل حق خیر آبادی نے جس دو قومی نظریے کی بنیاد رکھ کر اپنا فتویٰ واپس نہیں لیا اور پھانسی کے پھندے کو چومنا قبول کیا، اسی نظریے کی علامہ محمد اقبال نے آبیاری کی اور علماء و مشائخ نے اسی نظریے کی بنیاد پر تحریک پاکستان میں ہراول دستے کا کردار ادا کیا، جس کی بنا پر 27 رمضان المبارک کی شب قدر کی رات 1947 کو دنیا کے نقشے پر ریاست پاکستان معرض وجود میں آئی۔ ناظرین کرام، آج عہد حاضر کے حادثاتی خاندانی خود ساختہ سیاست دانوں نے نظریے اور اصول کی سیاست کی بساط لپیٹ کر ملک میں لوٹا کریسی، کرپشن، کمیشن، پلاٹ، پرمٹ اور اقربا پروری کی سیاست کو فروغ دے کر قومی اداروں کو کمزور اور ریاست کی رٹ کو چیلنج کر کے ملک میں مافیاز کے لا قانونیت کے جس راج کو قائم کر کے 18ویں آئینی ترمیم کی آڑ میں فیڈریشن کو کمزور کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے اور زرعی ملک کو زرعی زمینوں پر رہائشی تعمیرات میں بدلنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں اور کالے دھن پر ملک میں سیاست کے نام پر انارکی پھیلانے کے جن منصوبوں پر غیر محسوس انداز میں کام کرتے ہوئے سوشل میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے، اس کا مقابلہ متحد ہو کر ہمیں افواج پاکستان کی پالیسیوں کو کامیاب بنانا ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے، ان تمام منفی سرگرمیوں کے باوجود کاروباری ادارے گیلپ کے تازہ ترین سروے کے مطابق پر امید ہیں اور سروے کے مطابق گزشتہ سہ ماہی کے مقابلے میں کاروباری اعتماد میں 42% اضافہ ہوا ہے۔ ناظرین کرام، سندھ میں نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر نے اپنے اقدامات سے یہ خود ثابت کیا ہے کہ وہ جیال وزیر اعلیٰ اور بغض نگراں وزیر صحت کے مرض میں مبتلا ہے، جس کا ثبوت وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہونے والے اس اجلاس کی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ وہ کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز فیڈرل بی ایریا اور عباسی شہید اسپتال میں 3 چیسٹ یونٹس کے قیام کے حوالے سے منعقدہ اجلاس میں انہوں نے دنیا بھر کے لوگوں کو جمع کرنے کے علاوہ وزیر صحت اور وزیر بلدیات کو قاعدے کے مطابق اس اجلاس میں بلانا ضروری نہیں جانا۔ ایسا کوتا نظر وزیر اعلیٰ جو محکمہ صحت سندھ سمیت دیگر اداروں میں سائیں سرکار سسٹم کی چین کو توڑنا تو دور کی بات ہے، اس کو چھو تک نہ سکے ہوں۔ اس کے برعکس اگر وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان کی کارکردگی پر نظر ڈالی جائے تو انہوں نے اپنے اقدامات کے ذریعے عبدالقادر پٹیل کی پیدا گیری کی سرنگوں میں نہ صرف شگاف ڈالا ہے بلکہ انہیں ناکارہ بھی بنا دیا ہے۔ اس کے برعکس محکمہ صحت کا صوبائی دفتر جو نگراں وزیر اعلیٰ نے اپنے ہمزلف ڈاکٹر منصور عباس رضوی کو بخش دیا ہے، وہ دفتر رشوت خانہ، لا قانونیت اور وزیر صحت کے اقدامات کو ناکام بنانے کا مرکز بنا ہوا ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ 10 لاکھ روپے ایک 18 گریڈ کے ڈرگ انسپیکٹر سے ایڈیشنل سیکریٹری مولا بخش کے ذریعے لے کر اسے وعدے کے مطابق 17 گریڈ کی اسامی پر تاحال مقرر نہیں کیا گیا ہے اور ضلع ایسٹ کراچی کے ڈرگ انسپیکٹر کو مطلوبہ بھتہ نہ دیے جانے پر اس کا خیر پور تبادلہ کیے جانے کا حکم نامہ ریکارڈ پر موجود ہے، جبکہ محکمہ صحت کی کارکردگی کا یہ حال ہے کہ صوبے میں رواں سال ملیریا کے 5,59,515 کیس، ڈینگی کے 2,852، نیگلیریا کے 12 اور کانگو وائرس کے 5 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ یہ رپورٹ ہماری نہیں، محکمہ صحت سندھ کے ریٹائرڈ ڈاکٹر اعجاز خان زادہ کی مرتب کردہ ہے، جو ریٹائر ہونے کے دوسرے روز ہی ایک اینکر پرسن کی کال پر
सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को हवा में उड़ाकर उन्हें दोबारा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मुलाजिम रख लिया गया है, जबकि हेल्थ मैनेजमेंट कैडर को पैदागिरी का टोपी ड्रामा बनाने के बाद जर्नल कैडर के डॉक्टरों को तरक्की देने के बजाय उन्हें स्पेशलिस्ट कैडर में तरक्की देने के लिए डीजी हेल्थ से रुजू करने का मशवरा दे दिया गया है, जिसके हुक्मनामे का अक्स आप हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिसमें साइंस सरकार की काबीना के फैसले का हवाला दिया गया है। मैं ये सवाल अपने इस प्रोग्राम की विसातत से मुख्तदर हलकों से अपनी और अवाम की मालूमात के लिए करना चाहता हूँ कि क्या निगरां हुकूमत को साबका हुकूमत के फैसलों पर अमल दरामद करवाना निगरां हुकूमत की गैर जानिबदारी है या इदारों को कानून के मुताबिक चलाना निगरां हुकूमत की जिम्मेदारी है। इंतखाब से पहले बाबुल इस्लाम सिंध में निगरां हुकूमत की जानिबदारी पर मबनी ऐसे इक़दामात का अगर मुख्तदर हलकों ने फौरी नोटिस न लिया तो इसके नताइज सूबे सिंध में तबाहकुन हो सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अवाम व अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।